بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین کرام، آج ہم پڑھیں گے علم الصرف کا سبق نمبر 15۔ جیسے ہم نے کل والے سبق کے اندر سبق نمبر 14 کے اندر ہم نے مصدر سے نکلنے والی 12 چیزوں کا ذکر کیا تھا، لیکن 6 کی تعریفات پڑھی تھی۔ ماضی، مضارع، نفی تاکید، نفی جات، امر، نہی، ان کی تعریفات پڑھی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے ان 6 اسماء کی تعریفات جو 6 اسماء مصدر سے نکلتے ہیں۔ سب سے پہلے پڑھیں گے اسم فاعل کی تعریف۔ اسم فاعل وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق کیا گیا ہو، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ مشتق کہتے ہیں جو نکالا گیا۔ اس میں فاعل یہ نکالا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا پہلے سبق کے اندر کہ علم الصرف کا ایک نام علم الاشتقاق کی بھی ہے۔ اشتقاق کا مطلب ہے نکالنا، اس میں سیوں کو نکالا جاتا ہے۔ اب یہ آپ کو وہ تعریف بھی آپ کو فٹ کرائیں گے۔ اس میں فاعل وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق کیا گیا ہو تاکہ ایسی ذات پر دلالت کرے جس سے معنی مصدری صادر ہو رہا ہو۔ اب آپ سوال کریں گے معنی مصدری کیا ہے؟ معنی مصدری یہ ہے، مصدر ہے الضرب، اس کا مطلب ہے مارنا۔ اب مصدر ہے الضرب، معنی اس کا یہ ہے مارنا، یہ ہو گیا معنی مصدری، مصدر والا معنی۔ اب ہم آپ کو تعریف سمجھانے لگے دوبارہ۔ اس میں فاعل وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق کیا گیا ہو تاکہ ایسی ذات پر دلالت کرے جس سے معنی مصدری صادر ہو رہا ہو۔ جیسے ضاربن، اس کا مطلب ہے مارنے والا۔ اب مارنے والا، والا ایک مرد ہے اور مار یہ معنی مصدری ہے۔ تو بتائیں اب معنی مصدری جس سے صادر ہو رہا ہے، یہ ضاربن ایسی ذات پر دلالت کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ضاربن، میں مارنے والا ہوں، تو مار مجھ سے صادر ہو رہی ہے، تو جس سے صادر ہو رہی ہے اس کو کہیں گے اسم فاعل۔ اسم فاعل وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق کیا گیا ہو۔ اب ضاربن یہ یضرب سے بنائی، آگے جب بنائے پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس میں فاعل وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو، نکالا گیا ہو تاکہ ایسی ذات پر دلالت کرے جس سے معنی مصدری صادر ہو رہا ہو، واقع ہو رہا ہو۔ مثال کے طور پر میں اگر مارنے والا ہوں یا کوئی اور مارنے والا ہے تو یہ معنی مصدری مارنے والا، یا کوئی مدد کرنے والا ہے تو النصر یہ مصدر ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ مدد کرنا۔ اب یہ مدد کرنے والا معنی یہ معنی مصدری ہے، یہ صادر ہو رہا ہے کس بندے سے؟ جو ناصر ہے، مدد کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح دیگر طالب، طلب کرنے والا، اور دیگر بھی آپ جتنے بھی اس میں فاعل کے صیغے آئیں گے وہ آپ کو بتاتے جائیں گے۔ تو ضارب ہم نے ایک اس میں فاعل کا صیغہ بتایا، اس کا مطلب ہے مارنے والا۔ اب مار معنی مصدری ہے تو یہ معنی مصدری اس بندے سے صادر ہو رہا ہے۔ آگے اس میں مفعول کی تعریف۔ اس میں مفعول وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو، نکالا گیا ہو تاکہ ایسی ذات پر دلالت کرے جس پر معنی مصدری واقع ہو رہا ہو۔ جیسے مضروب، مارا گیا۔ مثال کے طور پر اگر میں نے کسی کو مارا ہے تو میں ہوں فاعل، مارنے والا۔ اب جس کو مارا گیا ہے وہ ہے مفعول۔ اس میں مفعول کی تعریف، یہ معنی مصدری آپ کو سمجھ آنا چاہیے۔ معنی مصدری کہتے ہیں مصدر کے معنی کو۔ الضرب مصدر ہے، اس کا مطلب ہے مارنا۔ النصر مصدر ہے، اس کا مطلب ہے مدد کرنا۔ الطلب اس کا مطلب ہے طلب کرنا۔ یہ جتنے بھی مصادر ہیں ان کا جو معنی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں معنی مصدری۔ اب یہ ذہن میں رکھنا ہے، اس میں مفعول وہ اسم ہے جو فعل سے بنایا گیا ہو، نکالا گیا ہو، مشتق کیا گیا ہو تاکہ ایسی ذات پر دلالت کرے جس پر معنی مصدری واقع ہو رہا ہو۔ مضروبن، جس کو مارا گیا۔ مضروبن زید، زید کو مارا گیا۔ اب زید کو مارا گیا، یہ مضروبن اس میں مفعول ہے، اس پر معنی مصدری یہ واقع ہو رہا ہے۔ آگے اس میں ظرف کی تعریف۔ اس میں ظرف وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق کیا گیا ہو تاکہ کسی خاص فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت پر دلالت کرے۔ آپ کو پتا ہے ظرف کی 2 قسمیں ہیں، یا ظرف زمان ہوتا ہے یا مکان ہوتا ہے۔ جگہ کے اندر ہو تو مکان ہوتا ہے، وقت میں ہو تو زمان ہوتا ہے۔ اب یہ مضربن مارنے کی جگہ یا وقت، مضربن مارنے کی جگہ یا وقت۔ اب یہ مضربن فعل سے بنا ہے، جب ہم آپ کو بنائیں پڑھائیں گے تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کیسے بنا، کہاں سے بنا۔ مضربن فعل سے بنا ہے اور یہ خاص فعل کے واقع ہونے کی، خاص فعل کیا؟ مارنا ایک خاص فعل ہے، مدد کرنا ایک خاص فعل ہے، اور اسی طرح طلب کرنا ایک خاص فعل ہے۔ تو یہ خاص فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت پر دلالت کر رہا ہے۔
آگے اسم اعلیٰ کی تعریف. اسم اعلیٰ وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق کیا گیا ہو تاکہ کام کرنے کے ذریعے یہ واسطے پر دلالت کرے. مدربن مارنے کا آلہ. مثال کے طور پہ یہ قلم ہے, اب یہ پوائنٹر اس کے ذریعے میں نے مارا, اب یہ مارنے کا آلہ ہے. کسی نے اگر کسی کو سوٹی کے ساتھ ڈنڈے کے ساتھ مارا ہے تو وہ مارنے کا آلہ ہے. اسی طرح دیگر چیزیں ہوتی ہیں, وہ مارنے کا آلہ, مدد کرنے کا آلہ, اور اسی طرح دیگر طلب کرنے کا آلہ, کتاب, مکتب, یہ جیسے آتے ہیں. تو ان کے بارے میں مزید بات آئے گی, آپ کو بتاتے چلے جائیں گے. یہ تعریف آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس میں اللہ وہ اسم ہے جو فعل سے بنایا گیا ہو, نکالا گیا ہو تاکہ کام کرنے, جو کام آپ کر رہے ہیں, مار رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, اس کے ذریعے یا واسطے پر دلالت کرے. جیسے مدربن. آگے اس میں تفضیل کی تعریف. اس میں تفضیل وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق کیا گیا ہو, بنایا گیا ہو, نکالا گیا ہو تاکہ ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں معنی مصدری, مصدر والا معنی, جس میں معنی مصدری کسی کے مقابلہ میں زیادہ پایا جائے. مثال کے طور پر زید اضرب القوم, اضرب من القوم, زید قوم میں سے زیادہ مارنے والا. قوم بھی مارنے والی ہے لیکن وہ مارنے والا معنی زید کے اندر زیادہ پایا جا رہا ہے. تو یہ ہے اس میں تفضیل. اس میں تفضیل میں معنی مصدری پایا جاتا ہے اور لیکن کسی کے مقابلہ میں زیادہ پایا جاتا ہے. معنی مصدری ذہن میں رکھنا ہے. مصدر کے معنی کو معنی مصدری کہتے ہیں. مارنا ایک مصدری معنی ہے. تو یہ زید اضرب من القوم, زید قوم میں سے زیادہ مارنے والا ہے. قوم بھی مارتی ہے لیکن زید زیادہ مارنے والا, تو کسی کے مقابلے میں اس کا معنی آیا. آگے صفت مشبہ کی تعریف. صفت مشبہ وہ اسم ہے جس میں ہمیشگی والا معنی پایا جائے. جیسے ان اللہ کریم رؤوف رحیم, اللہ تعالیٰ کریم ہے, رؤوف ہے, رحیم ہے. تو کریم صفت مشبہ کا صیغہ ہے, رحیم صفت مشبہ کا صیغہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہر لمحہ, ہر گھڑی, ہر وقت, ہر منٹ کے اندر, ہر سیکنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کریم بھی ہے, رحیم بھی ہے. اس میں ہمیشگی والا معنی ہے. اس میں نہ ماضی والے کی قید ہے, نہ حال کی قید ہے, نہ استقبال کی قید ہے. یہ ہمیشگی والا معنی ہے. تو صفت مشبہ کے اندر ہمیشگی والا معنی پایا جاتا ہے. صرف یہ ذات ان 12 قسموں, کون سی 12 قسمیں, جو 6 فعل اور 6 اسم بنائے ہم نے کل 6 فعل پڑھے تھے, آج 6 اسم ہے. ان 12 قسموں کو صرف ذات 12 اقسام کہتے ہیں. ان 12 قسموں کو صرف ذات 12 اقسام کہتے ہیں. آگے سوال ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے دیکھے 6 فعل بیان کیے, ماضی, مضارع, نفی, تاکید, نفی, جاز, امر, نہی, اور اسی طرح یہ 6 اسم بیان کیے ہیں. آپ نے ان 12 قسموں میں فعل تعجب بیان نہیں کیا ہے, وہ بھی تو استعمال ہوتا ہے. تو اس کا جواب سنیں. جواب یہ ہے کہ فعل تعجب کو ان 12 قسموں میں ہم نے اس لیے نہیں ذکر کیا کیونکہ فعل تعجب کی گردان نہیں آتی, اور ہم نے جن کو ذکر کیا ان کی گردانیں آتی ہیں, تو اس لیے ہم نے فعل تعجب کو یہاں پر ذکر نہیں کیا. آگے اس میں مبالغہ کی تعریف. اس میں مبالغہ وہ اسم ہے جس میں زیادتی والا معنی فی نفسی پایا جائے. اب آپ سوال کریں گے, ذہن میں سوچیں گے, ہم نے اس میں تفضیل پڑھا, اس میں بھی زیادتی والا معنی ہے. اب فعل تعجب پڑھا, اس میں مبالغہ پڑھا, اس میں بھی زیادتی والا معنی ہے. تو اس میں مبالغہ کی مثال کیا ہے, توابن, بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا. تو اس کا جواب ہم نے آپ کے لیے لکھا ہے کہ اس میں تفضیل میں جو زیادتی والا معنی پایا جاتا ہے وہ کیسے پایا جاتا ہے, اور اس میں مبالغہ میں جو زیادتی والا معنی پایا جاتا ہے کیسے پایا جاتا ہے. سوال یہی ہے کہ اس میں مبالغہ میں بھی زیادتی والا معنی پایا جاتا ہے اور اس میں تفصیل میں بھی زیادتی والا معنی پایا جاتا ہے. تو دونوں میں فرق کیسے کریں گے, تو جواب سنیں. اس میں تفضیل میں زیادتی والا معنی کسی کے مقابلہ میں پایا جاتا ہے. زید قوم میں سے زیادہ مارنے والا, قوم مارتی ہے لیکن زید زیادہ مارتا ہے. اب آگے فرق سنیں. اور اس میں مبالغہ میں زیادتی والا معنی فی نفسی, بندے کے اپنے وجود میں پایا جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ہے, اللہ تعالیٰ کے لفظ بولا جاتا ہے تواب, اللہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے. تو اللہ ہی کی ذات, اللہ کی ذات میں یہ فی نفس ہی معنی پایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے. تو لہٰذا اس میں تفضیل میں کسی کے مقابلے میں زیادتی ہوتی ہے, لیکن اس میں مبالغہ میں کسی کے مقابلے میں نہیں ہوتی, بلکہ فی نفسی اسی اپنے معنی کے اندر ہوتی ہے, کسی کے مقابلہ میں نہیں پائی جاتی. یہ تھا آج کا سبق. آج تھوڑا سا نئی باتیں آئی تھی, امید ہے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو کامیابیاں, کامرانیاں عطا فرمائے اور ہمیں اسی طرح مزید استقامت عطا فرمائے.